قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، دینی بھائیوں، دوستوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ علماء کی بستی جس میں 300 سے زائد علماء مقیم ہو، ایسی بستی میں دین کے کسی موضوع پر بات کرنا یقیناً سبق سنانا ہے. اور صحیح بات یہ ہے، رفیق محترم مولانا صدیق احمد صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے ان کا حسن دن ہے. بلکہ مجھے تو یاد پڑتا ہے خطیب العصر حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، جب ان کے خطاب سے پہلے کوئی تعارفی کلمات ہوتے تھے تو مولانا مسکراتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج رفیق محترم نے بہت پٹائی کی. دوست ہیں، رفیق ہیں، برادر ہیں، ان کو حق ہے. مجھے اس وقت یاد کرنا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی قدر کیا ہے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، اور حافظ قرآن کے لیے اس کی بستی والوں پر کیا حق ہے. جہاں تک حافظ قرآن کا مقام ہے، ایسی ختم قرآن کی مجلسوں میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سارے فضائل اور بہت سارے مناقب سنے ہیں، اور اس وقت بھی رفیق محترم کی زبانی آپ نے کچھ باتیں سنی. عزیز طلبہ سے عرض کروں گا اور ان کے والدین سے بھی عرض کروں گا کہ اس عالم میں جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں میں حق تعالی شانہ نے جنہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ان سارے اہل ایمان کے جتنے بچے ہیں، ان بچوں میں وہ بچے، وہ بچیاں جو مکاتب قرآنیہ میں حاضر ہوئی ہیں، داخل ہوئی ہیں، اور وہ بچے جنہوں نے ناظرہ تعلیم کے بعد اپنے آپ کو حفظ کے لیے فارغ کیا ہے. ممکن ہے کہ والدین یہ سمجھے کہ ہم نے انہیں لگایا ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ بچے یہ سمجھے کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ممکن ہے حضرات اساتذہ کا ذہن اس طرف جائے کہ ہماری محنت اور کوشش سے یہ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں. یہ سب ظاہری اسباب ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن بہت ادب سے درخواست کروں گا، عرض کروں گا، چاہے والدین ہو، چاہے یہ عزیز طلبہ ہو، چاہے ان کے مربی اور اساتذہ ہو، مکاتب قرآنیہ میں آنے والے یہ طلبہ عزیز، یہ ہمارا اور ان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ان ساری بستی کے بچوں میں ان بچوں کا انتخاب ہے. اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے. اگر اللہ کا انتخاب نہ ہوتا اور اللہ نے اس چیز کو عام رکھ دیا ہوتا تو شاید پوری بستی کا، پورے عالم کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہوتا جو بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم رہتا. اور اگر یہ عام بات ہوتی، اللہ کی طرف سے عام فیصلہ ہوتا، تو شاید وہ بچے جو مکتب کی تعلیم کے بعد قرآن کریم یا دینی تعلیم آگے حاصل نہ کر سکے، اگر انتخاب نہ ہوتا تو سب آ جاتے. انتخاب کی بنیاد پر یہ بچے ہیں جو یہاں آئے ہیں اور انہوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسندیدگی ہے، اور اللہ نے ان کو سارے انسانوں میں چنا ہے. عجیب بات ہے،
اللہ نے ان کو توفیق دی، چنا، انہوں نے محنت کیا، اساتذہ نے محنت کی اور انہوں نے حفظ کیا. آپ سمجھیے کہ ان بچوں کا مقام کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہماری بستی کے قرب و جوار میں بہت ساری اینٹ کی بھٹیاں ہیں جہاں اینٹ پکتی ہے، تیار ہوتی ہے. لیکن حیرت کی بات ہے، بعض اینٹیں تو وہ ہیں جو راستے پر لگائی جاتی ہیں، بعض اینٹیں وہ ہیں جو بڑے بڑے مالداروں کے بنگلوں میں لگتی ہیں، بعض اینٹیں وہ ہیں جو عام گھر بنانے والوں کے گھروں میں لگتی ہیں. پھر یہ بھی عجیب حال ہے، کہیں تو بیت الخلاء میں اس اینٹ کا استعمال ہوتا ہے، کہیں باتھ روم میں اور غسل خانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کہیں کچن میں اور اسی طریقے سے بیٹھک روم میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کہیں چہار دیواری بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کہیں سنیما اور تھیٹر بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کہیں قہبہ خانے اور شراب خانوں کی عمارت بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ یقین مانیے، اینٹ ہونے کے اعتبار سے گھر میں لگی وہ بھی اینٹ ہے، اور اینٹ ہونے کے اعتبار سے سنیما گھر میں لگی وہ بھی اینٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے ان اینٹ کا جو ان اینٹ سے ان سارے گھروں سے ہٹ کر اللہ کے گھر میں لگ جائے؟ یقیناً ہم کہیں گے کہ اس اینٹ کی حیثیت ہے، اس اینٹ کی فضیلت ہے جو اللہ کے گھر میں لگ جائے. اور آگے بڑھیے، ہماری بستی کی مساجد کو چھوڑیے، ہمارے ملک کی مساجد کو چھوڑیے، اگر ہماری بھٹی سے پکی ہوئی اینٹ کا انتخاب ہوا اور اس کو بیت المقدس کی تعمیر میں لگایا گیا، ہم سوچیں گے واقعی میں اس اینٹ کا نصیبہ کھل گیا کہ اس کا استعمال بیت المقدس کی تعمیر میں ہوا، یا مسجد نبوی کی تعمیر میں ہوا، یا مسجد حرام کی تعمیر میں ہوا، اور اللہ اگر فضل فرما دے تو اس اینٹ کا استعمال بیت اللہ کی تعمیر میں ہو جائے. تو اینٹ ہونے کے اعتبار سے ساری اینٹ ہے، لیکن جب اس کا استعمال بیت اللہ میں ہوا تو ساری دنیا کی اینٹوں کے مقابلے میں اس اینٹ کی عظمت، اس کی قدر و منزلت، اس کی فضیلت، اس کا متبرک ہونا سب کے نزدیک مسلم ہو گیا کہ واقعی میں اس اینٹ سے بڑھ کر کوئی اینٹ نہیں ہو سکتی جس کا استعمال بیت اللہ میں ہوا ہے. یا ہم نے اور آپ نے یہ کپڑا پہنا ہے، یہ کپڑا مشینوں کے ذریعے سے کارخانوں میں تیار ہوتا ہے. کبھی تو کپڑا اس استعمال میں ہوتا ہے کہ آدمی اس سے پیر پوچھنے کے لیے کوئی آسن بناتا ہے، کبھی چادر اور اسی طریقے سے گدے وغیرہ کا کور بنتا ہے، کبھی اسی کے ذریعے سے آدمی اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے رومال بنا لیتا ہے. لیکن کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ اسی کپڑے کو آدمی پہننے کے لیے اپنا کرتا پاجامہ بنا لیتا ہے، ٹوپی بنا لیتا ہے. کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ دیواروں پر یا اسی طرح پردے کی کھڑکیوں پر لگانے کے لیے پردے بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ دھاگا ہے، اس کو بنایا گیا، کپڑا بنایا گیا، اس کا استعمال ہوا. لیکن آپ یقین مانیے اس دھاگے کا، جس دھاگے کا کپڑا تیار ہوا اور کپڑا تیار ہونے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کا غلاف بن گیا. کپڑا وہ بھی ہے اور کپڑا یہ بھی ہے. ایک کپڑا وہ ہے جو میرے بدن پر لگا، ایک کپڑا وہ ہے جو چھٹائی کے طور پر استعمال ہوا، ایک کپڑا وہ ہے جو کچن کے اندر گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن وہ دھاگے سے بننے والا کپڑا، اس کا مقدر جاگ اٹھا، اس کا نصیبہ جاگ اٹھا کہ بجائے ان چیزوں میں استعمال کے وہ بیت اللہ کا غلاف بن گیا. اب اس کی حیثیت کتنی بڑھ گئی جب بیت اللہ کا غلاف بنا، اور ایک عرصہ بیت اللہ کے ساتھ رہنے کے بعد جب اس کو اتارا گیا. دنیا کے ہر مومن کی نظر ہے، یا کم سے کم تمنا تو ضرور ہے کہ غلاف کعبہ کا کچھ ٹکڑا مجھے بھی مل جائے. اور اگر کسی خوش نصیب کو مل گیا تو وہ شاید یہ تو کہے گا کاش اس کو میرے سینے پر رکھا جائے، کاش اس کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے، کاش اس کو متبرک جگہ پر رکھ دیا جائے. بیت اللہ کے اوپر چڑھایا ہوا غلاف ہے، میرے لیے قابل عظمت ہے، میں اس کو اپنے سر پر چڑھاؤں، میں اس کو اپنی آنکھوں پر لگاؤں، میں اس کو بوسہ دوں، میں عقیدت کی نظر سے اس کو دیکھوں، اس لیے کہ اس کو وصال حاصل ہوا ہے بیت اللہ سے. میرے بھائی،
یہ ہمارے نونہال بچے میں ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسان کو انسان بنایا اور ان انسان کو سینہ عطا فرمایا۔ بعض سینے استعمال ہوئے اس لیے کہ اس میں ہزاروں قسم کے گانے محفوظ ہیں، بعض سینے وہ ہیں جس کے اندر ہزاروں غزلیں اور اشعار محفوظ ہیں، اور بعض سینے وہ ہیں جس میں دنیا کی غیبتیں اور چغلیوں کے خزانے اور انبار محفوظ ہیں۔ آپ یقین مانیے اس سینے کو، جس سینے کو اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے انتخاب فرمایا، اس سینے کا مقام کیا ہوگا، اس سینے کی حیثیت کیا ہوگی۔ اسی لیے مجھے یاد آیا ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کردار خلفاء میں، اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے جس بندے کے سینے کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور جس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا، اس سینے کو مشابہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے، کہ جہاں آپ کے سینہ اطہر میں قرآن کریم محفوظ ہے، وہاں اس مومن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ مشابہت کے اعتبار سے حافظ کا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے مشابہ ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیت اللہ کی عظمت کو تو جانتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو نہیں جانتا ہے۔ کوئی بیچارہ چھوٹی عمر کا نوجوان، 10 15 20 سال کا نوجوان، ایک طرف بالغ ہوا، ایک طرف اللہ نے اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائی، حج کیا اور حج کر کے آیا، تو بستی میں ایک آواز اٹھی ہے، ماشاءاللہ نوجوان حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، ان کی ملاقات کی جاتی ہے، ان کو دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اتنی چھوٹی عمر میں بیت اللہ تک کا سفر کیا، حج اور عمرے سے مالا مال ہوا، حاجی کا لیبل اس پر لگ گیا، لوگ اس کو متبرک سمجھتے ہیں، لوگ اس کو مکرم سمجھتے ہیں، لوگ اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح وہ آدمی بیت اللہ کے طواف سے اور بیت اللہ کی زیارت سے مکرم بن گیا، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، یہ حافظ قرآن اس سے زیادہ مکرم ہے جب اس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا۔ اور دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ اپنی جگہ پر قابل احترام ہے، لیکن امت کے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کر کلام اللہ ہے۔ تو اگر بیت اللہ کی زیارت کرے وہ مکرم، تو جو بیت اللہ کی زیارت کرنے سے بڑھ کر جو اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لے، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت تو اس بیت اللہ کی زیارت کرنے والے حاجی سے بڑھ کر ہے۔ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری نظروں میں، ہماری قدروں میں، ہماری نگاہوں میں ایک حاجی کا جو ادب احترام ہے، ہمیں چاہیے کہ حاجی کے ادب احترام کو بڑھاتے ہوئے حفاظ کرام کے احترام کو اور بڑھائے۔ یہ ہے وہ جن کا خدا نے انتخاب کیا ہے، جن کے سینوں کا خدا نے انتخاب کیا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کیسا انتخاب کیا، محفوظ تو ہیں سینے میں، لیکن آپ دیکھیے یہ بچے نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، بارہا اٹھاتا ہے، قرآن کریم پورا یاد کرتا ہے، بارہا سینکڑوں مرتبہ اس قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اس قرآن کریم کو لینے کے لیے پیروں سے چلتا ہے، اس قرآن کریم کے اوپر اپنی نظروں کو جماتا ہے اور کئی گھنٹے تک نظریں کو جمائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد زبان سے بار بار پڑھ رہا ہے، کان سے بار بار سن رہا ہے۔ ایک قرآن کریم کو دولت کو حاصل کرنے کے لیے پیر کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی استعمال ہو رہا ہے، زبان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، آنکھ کا بھی استعمال ہو رہا ہے، کان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، سارے اعضاء کو قرآن کریم کے حصول میں اس نے لگا دیا ہے۔ لہذا جب قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ حافظ صاحب حافظ بن گیا۔ کہ حافظ کون ہے؟ حافظ یہ اللہ کا لقب ہے، حافظ اللہ کا لقب ہے، یہ اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے کلام کو یاد کرتا ہے حق تعالی اپنا لقب اسے عطا فرماتے ہیں، دنیا ان کو حافظ کہتی ہے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام مجھے اس وقت خاص طور پر یاد کرنا ہے کہ ان حافظ قرآن کے حفظ قرآن پر کچھ حقوق ایسے ہیں جو حقوق
سارے انسانوں پر آتے ہیں. اس سے پہلے میں عرض کروں گا، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں، اے حافظ قرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے بہت سارے آداب ہیں، لیکن ایک ادب میں بتلاتا ہوں. حکیم الامت فرماتے ہیں ایک ادب میں بتلاتا ہوں، اس ادب کا خیال رکھا تو سارے ادب کا لحاظ ہو جائے گا. فرماتے ہیں وہ ادب یہ ہیں، اے حافظ قرآن، جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو یہ سوچ لیا کر میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، گویا کہ اللہ کا شاہی فرمان ہے، بندہ تو قرآن پر، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو قرآن سناتا ہوں. بس اس نیت سے اگر حافظ قرآن پڑھے گا تو پھر اس کا پڑھنا ہی کچھ اور ہوگا. آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں، جب آدمی پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی اخلاص سے پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سننے والے بہت سارے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے آداب کی رعایت بڑھ جاتی ہے. وہ قرآن کریم کا بے انتہا ادب کرتا ہے، وہ خشوع اور خضوع کی بے حد شکل کو اپنے اندر اتارتا ہے اور بناتا ہے. کیا خیال ہے اگر پڑھنے والے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے رب کا شاہی فرمان ہے، اس کی توفیق ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ پڑھ، میں اس کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر حافظ قرآن جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تلاوت سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کو قرآن سنا رہا ہوں، پھر اگر وہ پڑھے گا تو اس پڑھنے کی شان اور اس پڑھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. یہ قرآن کریم کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کریم ایسی باکمال چیز ہے، اپنے اندر ایسا پاور رکھتی ہے جو پاور 1400 سال پہلے وہ رکھتی تھی، وہی کا پاور اللہ کی یہ کتاب آج بھی رکھتی ہے. اور کیسا پاور رکھتی ہے؟ میٹھی بات تو یہ ہے کہ پاور کا یہ عالم ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی اسلام کی دولت نہیں ملی ہے. اس سے پہلے واقعہ تو مشہور ہیں، اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، یہاں تک کہ بعد میں جب کچھ دماغ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے بہن سے، بہن بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی. بہن بھی آخر حضرت عمر کی بہن تھی. کہا کہ وہ ایسا کلام ہے جو آپ جیسے انسان کو جو غسل نہیں کرتے ایسے کو نہیں دیا جاتا. حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کے بعد قرآن ان کو دیا. حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر قرآن سن رہے ہیں، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن طلب کے ساتھ کہ آخر یہ کیا کلام ہے. بس اسی طلب اور طلب کی بنیاد پر کفر کی حالت میں قرآن کو سنا. اس قرآن کی سماعت نے ان کو صاحب ایمان بنا دیا. یہ تو میٹھی بات ہے کہ قرآن کا اثر اتنا زبردست ہے کہ اگر ایک غیر مسلم عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، طلب اور طلب کے ساتھ پڑھتا ہے تو قرآن اپنا اثر ڈالتا ہے اور اس کے سینے کو کفر سے ہٹا کر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. لیکن ایک کڑوی بات بھی ہے، اور وہ کڑوی بات یہ ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں، آپ بھی حافظ قرآن ہیں، بہت سارے الحمدللہ مسلمان کا عام طبقہ ایسا ہے جو ناظرہ تو قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے اور مکتب میں قرآن کریم پڑھنا سیکھا. 10 سال کی عمر، 11 سال کی عمر، وہاں سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کی زبانی 3 نمازوں میں سن رہے ہیں اور تراویح میں پورا قرآن سن رہے ہیں. کیا بات ہے. حضرت عمر نے کفر کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھا تو کفر ایمان سے بدل گیا، اور ہم ایمان کی حالت میں پڑھتے ہیں، ایمان کی حالت میں سنتے ہیں، لیکن اس ایمان کی حالت میں پڑھا ہوا اور سنا ہوا ہمارے احوال کو نہیں بدل رہا ہے، ہماری زندگی کو نہیں بدل رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے اس کی کہ وہاں کفر ایمان سے بدل جائے اور یہاں ہماری بدعملیاں نیک عمل سے نہیں بدلتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی. دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو تو پڑھا ہے، لیکن قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس حقوق کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا افضل العبادت قراءۃ القرآن،
بہترین عبادت اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اور واقعی میں اللہ کے نبی نے اور حضرات اسلاف نے اس کو کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تلاوت کرنے والے تھے، اور حضرات صحابہ کی سیرت میں تو ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں مورخین نے لکھا ہے کہ کبھی یہ حال ہوتا تھا کہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے، مسجد حرام میں تشریف لائے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔ کئی سلف سے اس طرح منقول ہیں کہ وہ عام حضرات صحابہ کی عادت تھی کہ وہ ہفتے میں ایک قرآن کریم کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پوچھتا ہوں، اور محبت کے ناطے سارے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ چاہے ہم حافظ ہیں، چاہے ہم عالم ہیں، چاہے ہم قاری ہیں، چاہے ہم داعی ہیں، چاہے ہم دیندار ہیں، کچھ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم روزانہ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ آج قرآن کریم کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے قرآن کریم اس لیے ہے کوئی بیمار بیچارہ مرنے کے قریب ہو تو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، کوئی بیمار کی شفا کے لیے قرآن پڑھا جائے، کسی مکان کا افتتاح ہو تو قرآن کریم پڑھا جائے، کسی مسجد کا افتتاح ہو تو قرآن پڑھا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن اسی لیے ہے، نہیں، یہ ساری جگہ ہے، قرآن سے برکت حاصل کرنا صحیح ہے، لیکن قرآن صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہماری دوری کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یہ قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اللہ اپنے بندے کو کیا بتلا رہا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو عربی زبان میں پڑھنے تک کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ قرآن کی شان ہے کہ اگر آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم اس کے دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ بہرحال بات ایک موضوع اور ہے، مجھے اس وقت بتلانا ہے کہ اس قرآن کریم جس بندے کو، جس بچے کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس بچے کے متعلقین جتنے ہیں اس پر بھی اس کا کچھ حق ہے۔ مثلا ان چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی، اس کا کیا حق ہے؟ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور ایسی بات سنی کہ بہت کم سننے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، میں اس کا باپ ہوں، الحمدللہ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہاں علمی طبقہ ہے، علماء کی کثرت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا، میں تو حق کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے تو باپ ہونے کے حیثیت سے میں دیکھوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کتنی بڑی دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں 5 نماز نہیں ہے، اس نعمت کے شکریہ میں اپنے آپ کو نمازی بنا لوں۔ اگر یہ بیٹا حافظ قرآن ہے، اگر اس کی والدہ ہے، وہ والدہ بیچاری بے پردہ ہے، تو میرا حق یہ ہے والدہ ہونے کے ناطے، میرا بیٹا ہے، اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کے شکریہ میں ارادہ کرتی ہوں کہ اب سے میری نماز قضا نہیں ہوگی، اور آج تک میں بے پردہ رہی، اب میں بے پردہ نہیں رہوں گی۔ میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کی بہن ہوں، تو بھائی بہن ہونے کے ناطے میرا فریضہ ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اس دولت کی قدردانی یہ ہے کہ اب میں کوئی ایسے کام نہ کروں کہ جس سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بھائی بھی یہ سوچے، بہن بھی یہ سوچے، ماں باپ بھی یہ سوچے، چچا اور پھوپھی بھی یہ سوچے، ماموں اور خالہ بھی یہ سوچے، خاندان کا ایک ایک فرد سوچے، اور خاندان ہی نہیں، یہ حافظ صاحب ہے، اس کے بغل میں رہنے والا کوئی رشتہ دار نہیں لیکن پڑوسی ہے، پڑوسی اس بات کا خیال کرے کہ میرے پڑوسی کو اللہ نے اتنی بڑی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے اس کا پڑوسی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ میرا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدل دوں اور بدلتے ہوئے اس حافظ قرآن کا اکرام یہ کروں کہ اب میری زندگی خدا کو راضی کرنے والی ہو، خدا کو ناراض کرنے والی نہ ہو۔
میرے بھائی ایک حافظ قرآن کا ایک اخلاقی فریضہ بھائی بہن ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، دوست احباب ہونے کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے، محلے والے ہونے کے ناطے ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ اس کے قرآن کریم کی عظمت کو اس طریقے سے برقرار رکھا جائے۔ اس سے بڑھ کر آگے یاد کروں گا کہ دوسرا حق ان حفاظ کرام کا کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں مکاتب قرآنیہ کا نظام ہے، بہت قدیم سے ہیں، اور اس میں حفظ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور بچے حفظ کر رہے ہیں۔ میں بہت محبت کے ساتھ دو چار باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جہاں پر ایسے مکاتب قرآنیہ میں حفظ کے درجات ہے، ماشاءاللہ وہاں محنت ہوتی ہے، بچہ بھی محنت کرتا ہے، والدین بھی محنت کر رہے ہیں، اساتذہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور یہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ حافظ ہوا، استاد صاحب جانتے ہیں کہ ان کے والد تو بیچارے عوام ہے یا عام مسلمان ہے، یہ کس طرح حفظ قرآن کریم کی اس دولت کو محفوظ رکھ سکے گا، لہذا محنت کرتے ہیں اور محنت کے بعد 10 12 15 20 25 دور کرواتے ہیں تاکہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ مکتب سے الگ ہوا، اگر آگے بڑھتا ہے، دارالعلوم میں پہنچتا ہے تب تو غنیمت ہے، لیکن اگر دارالعلوم میں نہیں پہنچا، یا تو بیچارہ اسکول کے لائن میں چلا گیا، یا بیچارہ نہ دنیاوی فنون حاصل کرتا ہے نہ دینی علم حاصل کرتا ہے، ایسے ہی گاؤں میں گھومتا پھرتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس قرآن کریم کو اتنی محنت سے یاد کیا ہوا ہے وہ قرآن کریم بھول جاتا ہے۔ لہذا اس حافظ قرآن کا ایک دوسرا حق ماں باپ ہونے کے ناطے ہم پر یہ ہے کہ دیکھو اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، یہ تو اللہ کے فضل کی ابتدا ہے، اب اس حفظ کو باقی رکھنا یہ اللہ کے فضل کی انتہا ہے۔ یا یہ کہیے یہ حافظ قرآن حافظ ہوئے، یہ کمال ہے، لیکن یہ کمال کی ابتدا ہے، اب اس قرآن کریم کو سینے میں محفوظ رکھتے ہوئے دنیا سے جائے، یہ اس کمال کی انتہا ہے۔ بعض مرتبہ ابتدا کو دیکھ کر ہم سب کو بھول جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو بیچارے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں نہ ماں باپ ہونے کے ناطے ہماری کوئی فکر ہوتی ہے، اساتذہ بیچارے فکر کرے تو کیا کرے، قرآن کریم بھول جاتا ہے۔ لہذا میں مکاتب کے ذمہ داروں سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ اگر آپ کے یہاں یہ نظام ہے تو اس نظام میں ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو بچہ مکتب میں حافظ ہو گیا، اب اس کے بعد آگے وہ بیچارہ جا رہا ہے اسکول کی لائن میں، آگے وہ جا رہا ہے ایسے ہی، لیکن مدارس اسلامیہ میں تعلیم کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کے بڑے حضرات اس بات کا مشورہ کرے کہ ہمارے مکتب میں ایک استاد کے پاس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا ہوگا کہ جس میں یہ کالج میں جانے والا، یہ ہائی اسکول میں جانے والا ہمارا بچہ روزانہ حافظ صاحب کو قرآن سنائے گا۔ قرآن کریم تو ایسی چیز ہے کہ کچا ہو آدمی پڑھتا رہتا ہے تو پکا ہو جاتا ہے، پختہ یاد ہو جاتا ہے، اور کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو، آدمی اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ نکل جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی مثال بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ ایک اونٹ جو رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، جب تک رسی سے بندھا ہوا ہے وہاں تک تو وہ محفوظ ہے، لیکن جیسے ہی رسی اس کی چھوٹ گئی کھوٹے سے تو اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ دوسرا کوئی جانور اتنی تیزی سے نہیں نکلتا۔ جو حافظ قرآن کریم یاد کر لیتا ہے پھر اس کے بعد پڑھنا بھول جاتا ہے، تو میرے بھائی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اونٹ بہت جلدی نکل جاتا ہے، اونٹ سے زیادہ جلدی نکلنے والا لوگوں کے سینوں سے یہ قرآن ہے۔ لہذا بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک نظام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے حافظ ہو چکے اور انہوں نے اسکول کی لائن پکڑی ہے یا کوئی اور لائن کاروبار کی پکڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسے میں نہیں پہنچا آگے جامعات میں، تو ہم اس کی فکر کریں کہ وہ روزانہ جن استاد کے پاس حافظ ہوا ہے یا اہل انتظام جو انتظام کرے اس کے دور کا اہتمام ضرور کرے،
اور روزانہ اس کا ایک ایک پارہ کم سے کم سنایا جائے، وہ سنائے اور استاد صاحب سنتے رہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو بچہ اس قرآن کریم کی حفاظت کر پائے گا۔ آج کل بہت سارے دیہاتوں میں حفظ کا نظام جاری ہوا ہے، پہلے تو کچھ نہیں تھا، مکتب کی تعلیم ہوتی تھی، اب مکتب کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر حفظ قرآن کی تعلیم ہے۔ حفظ قرآن کی تعلیم تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ اچھی اس وقت تک ہے جب تک اس سے نکلنے والے حفاظ قرآن یہاں سے حافظ ہونے کے بعد بھی اپنے قرآن کریم کو محفوظ رکھے، ورنہ ان نظروں نے بہت سارے دیہاتوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر حفظ کے درجات مکتب کے ساتھ ہیں اور بچے حافظ ہو چکے، مکتب چھوڑ دیا۔ والدین بیچارے عوام ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ بچے قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کر پائیں گے۔ ان بستی میں 35 ایسے حافظ قرآن ہیں جو حفظ قرآن بھول چکے ہیں۔ قرآن کریم کا حافظ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے، لیکن جب سینے میں محفوظ کر لیا تو اب اس کی حفاظت ضروری ہے۔ لہذا ایک بات تو یاد ہے، ان حفاظ کرام سے عرض کروں گا قرآن کریم حفظ یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ حافظ ہوئے ہیں اور حافظ ہونے کے بعد آپ دور سنائیں گے، 15-20 دور سنائیں گے، آپ کے سینے میں یہ قرآن اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر آپ کو دو میں سے ایک طریقہ اختیار کرنا ہے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے آدمی چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھے، جب بھی چلنے کا موقع ہو تو چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھتا رہے۔ لیکن اب مصیبت ہمارے گھرانوں میں اور ہماری سوسائٹیوں میں اور ہماری بستیوں میں یہ ہے کہ ہمارے گھر سے مسجد 20 قدم پر ہیں تو چلنا مشکل ہے، ہم گاڑی پر آتے ہیں، اب چلنے کا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ لہذا دوسرا ایک طریقہ یہ بہتر ہے کہ آدمی حافظ قرآن اس بات کا ارادہ کرے کہ مثلا مغرب کی فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت سنت پڑھوں گا اور 6 رکعت اوابل کی نفل پڑھوں گا، 6 اور 2 8 ہو گئی، اس 8 رکعت میں 1 پارہ یا سوا پارہ تلاوت کر لوں گا۔ بہترین طریقہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے احوال میں یہ بات سنی کہ ان کا معمول تھا کہ وہ اوابین میں 1 پارہ سوا پارہ کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہے اور اپنے قرآن کو آخری دم تک انہوں نے محفوظ رکھا۔ اور اگر میرے عزیز طلبہ یہ بات مشکل ہے کہ ہم اس طریقے سے اوابین کی نماز پڑھے اور 6 رکعت پڑھے 8 رکعت، تو اس کے لیے اور بھی ایک طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ ہم نماز کے عادی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، نماز کے بعد سنتیں ہیں، ہم اپنا نظام بنائے۔ فجر کے پہلے کی 2 سنت ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنت ہے، بعد کی 2 سنت ہے، عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے، مغرب کے بعد 2 سنت ہے، اور اس کے بعد عشاء سے پہلے 4 رکعت ہے اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ ان ساری سنتوں کا ہم اس طرح نظام بنائے کہ ہر نماز سے 15-20 جماعت کی وقت سے 15-20 منٹ پہلے اپنی مسجد میں آ جایا کریں گے، اور آنے کے بعد اس نوافل میں ہم قرآن کریم کو اس طرح پڑھیں گے کہ روزانہ 1 پارہ سوا پارہ تلاوت ہو جائے۔ اگر یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا تو عزیز طلبہ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے قرآن کو بہت اچھی طریقے سے محفوظ کر پائیں گے۔ لیکن یہ تو بچے ہیں، اور بچوں کا حال یہ ہے کہ بچوں کے لیے اس وقت تو انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، لیکن ان کی نظر میں سب سے بڑی نعمت اور دولت اس وقت چھٹی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ تو مکتب کے بچے ہیں، چاہے مکتب ہو، چاہے ہائی اسکول ہو، چاہے کالج ہو، چاہے دارالعلوم ہو، چاہے بڑے ادارے ہو، طلباء کے لیے سب سے بڑی نعمت چھٹی ہی ہے۔ چھٹی سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نعمت نہیں۔ لہذا یہ عمل تو مشکل ہے کہ وہ اس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرے، تو ان کے لیے پھر وہی طریقہ ہوگا کہ ہمارے مکاتب کے ذمہ دار، ہمارے مساجد کے ذمہ دار یہ نظام بنائے کہ ہمارے جو بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں، چاہے وہ 10ویں پڑھے، چاہے وہ کالج کرے، لیکن روزانہ کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ ہمارے مکتب کے اندر وہ ضرور قرآن کریم کو سنانے کے لیے فارغ کرے۔ دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ لیتا ہے، دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، دیکھ کر پڑھنا کافی نہیں ہے، اور زبانی خود پڑھ لینا یہ بھی کافی نہیں۔
آدمی جب تک سنائے گا نہیں اس کو یاد رکھنا مشکل ہے. ہاں پھر ایک لمبا عرصہ گزر جائے اور لمبا عرصہ گزرتے ہوئے اس نے نمازوں میں پڑھا ہے, چلتے پھرتے پڑھا ہے, تو پھر اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کر پائے گا. اس لیے ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بستیوں میں بچے حفظ کر چکے ہیں لیکن حفظ کرنے کے بعد وہ بھول چکے ہیں. میں ان مکاتب کے ذمہ داروں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنے یہاں ایک مدرس ایسا بھی رکھیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ ہمارے وہ بچے جو حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ سمجھا کر لایا جائے اور قرآن کریم ان کو یاد کرایا جائے. میرے بھائی, جنہوں نے قرآن کریم حفظ نہیں کیا ہے مکمل, ان کو تو حفظ کرانا ضروری نہیں ہے, لیکن جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کے حفظ کو یاد رکھنا, ان سے رکھوانا, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں گا, جیسے میں نے ایک روایت پڑھی, رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنا. میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا, قرآن و سنت کے ذخیرے میں حضرات حفاظ کرام کے لیے جتنی بھی فضیلت ہے وہ ساری فضیلت کس کے لیے ہیں؟ وہ ساری فضیلت ان حفاظ قرآن کرام کے لیے ہیں جو حفاظ قرآن اپنے آپ کو حفظ کے دائرے میں رکھے. ماشاءاللہ ان کو اچھی صحبتیں ملتی ہیں, والدین کی اور اساتذہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے پختہ ہیں, تب تو ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہے جن کے لیے سارے درجات ہیں, ساری فضیلت ہے. لیکن آج کل کے ماحول میں بہت سارے دیہاتوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیچارے بچے حفظ کر لیتے ہیں, حفظ کرنے کے بعد مدارس کی لائن نہیں پکڑتے اور بیچارے ایسے ہی عام انسانوں کی بہ میں بہ جاتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد لباس بدلتا ہے, پھر چہرہ بدلتا ہے, پھر چال ڈھال بدلتی ہے, پھر حال یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں پہچانا جاتا کہ یہ حافظ قرآن ہے. میں حافظ قرآن سے عرض کروں گا, ہے حافظ قرآن علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا. علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ جو بیچارہ حافظ قرآن حفظ قرآن کے بعد اپنی لائن کو بدل دیتا ہے اور راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور کوئی برائی میں مبتلا ہوتا ہے, علامہ شعرانی فرماتے ہیں, علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب یہ حافظ قرآن کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو قرآن کریم اندر سے کہتا ہے, او نادان, او بے وفا, تو مجھے اپنے سینے میں رکھتا ہے اور کام ایسا کرتا ہے جس سے تیرا خدا ناراض ہو, تجھے شرم نہیں آتی. لہذا میں حافظ قرآن سے کہوں گا کہ حافظ قرآن اپنی صحبت کو اچھا رکھے, اپنے چال ڈھال کو اچھا رکھے, اپنے طور و طریق کو اچھا رکھے. اللہ کے رسول نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے لیکن وہ فضیلت ان حافظ قرآن کے لیے ہے. ہمارے اکابر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے, کہا کہ ایک آدمی حافظ قرآن ہے لیکن بیچارے کی زندگی قرآن کے احکام کے خلاف ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک الماری اور کباٹ ہے اور اس کباٹ کو بہت قیمت میں خریدا گیا ہے, قیمتی کباٹ ہے, اور اس کباٹ کو گھر میں لانے کے بعد گھر کے کام کرنے والے انسانوں کو, آدمیوں کو کہا گیا کہ یہ کباٹ میں اس لیے لایا ہوں کہ جب میرے کپڑے دھل جائے, دھل جانے کے بعد خشک ہو جائے اور اس کے بعد اس کی پریس ہو جائے تو پریس کرنے کے بعد اس کو اس الماری میں رکھ دیا جائے. اب ایک کام کرنے والے نے یہ ساری چیزیں سنی لیکن سننے کے بعد کیا کیا, اس نے غفلت سے کام لیا اور غفلت سے یہ کام لیا کہ اس نے الماری میں وہ کپڑے تو رکھے جو دھلے ہوئے تھے, پریس کیے ہوئے تھے, لیکن جو میلے کچیلے کپڑے تھے اس کو بھی اندر رکھ دیا. اب مالک آتا ہے, مالک آنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ ایک طرف دھلا ہوا کپڑا ہے اور اس کے ساتھ گندا کپڑا ہے, آپ یقین مانیے کہ اس مالک کا کیا حال ہوگا, اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس کمبخت نے کیا میرے دھلے ہوئے اچھے کپڑوں کے ساتھ گندے کپڑے کو رکھ دیا. حفاظ کرام کی مثال ایسی ہے, اے حافظ قرآن, تیری آنکھیں تو وہ ہیں جس نے اللہ کے کلام کو دیکھا ہے, تیرے کان تو وہ ہیں جس نے اللہ کے کلام کو سنا ہے, تیری زبان تو وہ ہیں جس نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے,
تیرے ہاتھ تو وہ ہیں جس نے اللہ کے کلام کو اٹھایا ہے، تیرے پیر تو وہ ہیں جو اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے چلے ہیں۔ اے حافظ قرآن، اگر تیری آنکھوں سے بدنگاہی ہونے لگے، تیری آنکھوں سے گندی فلم دیکھی جانے لگے، تیری آنکھوں سے بے حیائی کے منظر دیکھے جانے لگے، اور تیرے کان جو اللہ کا کلام سنا کرتا تھا آج تیرا کام غیبت سن رہا ہے، تیرا کام چغلی سن رہا ہے، تیرا کام جھوٹ سن رہا ہے، تیرا کان گالی گلوچ سن رہا ہے، اے حافظ قرآن، تیری زبان ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، آج اس سے جھوٹ بول رہا ہے، آج اس سے غیبت کر رہا ہے، آج اس سے گالی گلوچ کر رہا ہے، آج اس سے گانے گا رہا ہے، آج اس سے فحش کلام نکل رہا ہے۔ اے حافظ قرآن، تیرا ہاتھ جس سے قرآن کو اٹھایا کرتا تھا آج وہ ہاتھ ظلم و زیادتی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ناانصافی کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے اچھی الماری میں اچھے کپڑوں کے ساتھ گندے کپڑے کو ملا دیا، اے حافظ قرآن، قرآن کے نور سے تیری آنکھیں پاکیزہ ہو چکی تھی، تیرے زبان پاکیزہ ہو چکی تھی، تیرا کان پاکیزہ ہو چکا تھا، تیرے ہاتھ پیر پاکیزہ ہو چکے تھے، تیرا سینہ پاکیزہ ہو چکا تھا، تو نے ان زندگی کے ذریعے سے ایک ہی الماری میں دونوں کو ملا دیا، اور گندگی کی وجہ سے، گندے کپڑوں کی وجہ سے جس طرح اچھے کپڑے بدبودار ہو گئے، تو نے اپنے گندگی کی وجہ سے اپنے دل کی اچھی اچھائی کو، اپنے کانوں اور آنکھوں کے نور کو تو نے گندا کر دیا، تو نے میلا کر دیا۔ جس طریقے سے وہ انسان دنیا میں مبغوض ہے، قابل مواخذہ ہے، کہیں تیری پکڑ نہ ہو جائے کہ اتنی بڑی دولت کے بعد تو اس غفلت میں ہے، لہذا اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ لیکن پھر عرض کروں گا یہ نادان ہیں، یہ چھوٹے ہیں، لہذا جب تک پختہ عمر تک نہ پہنچ جائے، والدین ہونے کے ناطے اور اساتذہ ہونے کے ناطے اور مربی ہونے کے ناطے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھا اور ان کو آگے بڑھایا، آگے بڑھانے کی بات آتی ہے تو یہاں پر بھی ایک میٹھی بات ہے، ایک کڑوی بات ہے۔ میٹھی بات تو یہ ہے، ہمارا بچہ حافظ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی دنیاوی لائن پکڑتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، لوئر بنتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچے نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، جیسے مولانا نے بھی فرمایا تھی، بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی جس کو اللہ نے قرآن کریم جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، لیکن دولت کا کتنا حصہ ملا؟ ابھی تک وہ اس کو زبان سے پڑھ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ بچہ جو ہوشیار تھا، ذہین تھا، بہت کم وقت میں قرآن کریم کی دولت سے اور نعمت سے مالا مال ہو گیا۔ اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن آگے کہاں بڑھا رہے ہیں؟ مدارس کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، میں تو یہ عرض کرتا ہوں اس وقت مسلم معاشرے میں پہلے سے زیادہ بہترین ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، وکیلوں کی، لوئروں کی ضرورت ہے، اسے انکار نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارا عام ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ساری ڈگریاں حاصل کرے، لیکن سب سے پہلے وہ سچا پکا مسلمان بنے۔ یہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، وہ غلطی کیا ہے؟ عام طور پر مسلمان ہونے کے ناطے ہم ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مکتب کے حوالے ہوئے، مکتب کا نصاب پڑھ لیا، ضروری دین انہوں نے سیکھ لیا، اور اگر حافظ ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ سیکھ لیا۔ میرے بھائی یہ غلطی ہے۔ مکتب کی تعلیم تو ہمیں جتنے اپنی دنیاوی زندگی گزارنے میں جتنے علم کی ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس مکتب میں پیدا ہوئی ہے، ابھی پورا علم ہمیں آیا نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے بچے نے مکتب کے بعد قرآن کریم کو حفظ کر لیا تو اس بیچارے نے صرف الفاظ کو یاد کیا ہے، ابھی تک اس کے معنی، اس کے مطلب سے وہ واقف نہیں ہے۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا ہم اپنے بچوں کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور انجینئر بنائے، لیکن پہلے مدارس اسلامیہ کے حوالے کر کے ان کو سچا پکا مسلمان بنائے، سچا پکا ایمان والا بنائے، اور کم سے کم اتنی تعلیم اس کو دے دے کہ اس تعلیم سے نکل کر دنیا کی جس منڈی میں جائے، دنیا کی جس کالج میں جائے، دنیا کی جس اسکول میں جائے اور دنیا کے جس بازار میں جائے، وہ اپنی شرافت کا، وہ اپنی ایمانیت کا سودا کرنے والا نہ بنے۔
آج ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مکتب پڑھ لیا سب کچھ پڑھ لیا. مکتب پڑھنے سے سب کچھ پڑھنے والا نہیں ہوا. مکتب میں تو اس نے اتنا حاصل کیا ہے کہ ابھی آگے حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے, پورا اس نے حاصل نہیں کیا ہے. لہذا ہر ماں باپ کو اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ آگے اتنی تعلیم ضرور حاصل کرے کہ دنیا کے جس شعبے میں جائے اس شعبے میں وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے. اور اس ضمن میں یہ مکاتب قرآنیہ ہے. ایک مفید بات یہ بھی عرض ہیں, عام طور پر ہمارے مکاتب قرآنیہ میں یہ بات ہے کہ مکاتب میں ایک مکتب کا جو نصاب ہے بچوں کو پڑھایا جائے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بڑی کام کی بات ارشاد فرمائی. اللہ کرے وہ کام کی بات سب سے پہلے میرے حق میں اور پھر تمام خدام دین کے حق میں نافع اور مفید ثابت ہو. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مکاتب قرآنیہ میں بچوں کو دین پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کان کھول کر سنیں, مکاتب قرآنیہ کا مقصد بچوں کو دینی تعلیم پڑھانا نہیں ہے, دین پڑھانا نہیں ہے. مکتب کا مقصد بچوں کو دین سکھانا ہے. فرق کتنا ہے, پڑھانا اور سکھانا. ہمارے مکاتب میں دین پڑھایا جاتا ہے, دین پڑھانا کافی نہیں, دین سکھانا ضروری ہے. پڑھانے اور سکھانے میں کیا فرق ہے؟ آدمی ہر چیز کو چاہے اس پر عمل کرنے کا, اس کو آگے بڑھانے کا, اس کو کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو پڑھ لیتا ہے. اور سیکھتا کس کو ہے؟ جس کو آگے عمل کرنا ہے, سیکھتا اس کو ہے. دین خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے, دین سیکھنے کی چیز ہے. اگر وہ دین سیکھے گا تو انشاءاللہ بعد میں اس کی زندگی میں دین آئے گا. لیکن آج کل اکتفا ہم نے کر لیا کہ ہم دین پڑھانے والے بن گئے اور بچے بھی اور ماں باپ بھی پڑھوانے والے بن گئے. مقصد کی حیثیت سے اس سلسلے میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عام طور پر یہ شکوہ ہے کہ بھئی ہمارے بچے مکتب میں جاتے ہیں, دعوت و تبلیغ سے منسلک ہوتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. گویا کہ یہ قصور ہے, بھئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے آپ سنیے, ہمارا بچہ مکتب میں جاتا ہے, مکتب میں کتنے گھنٹے رہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر مکتب کی تعلیم ہوتی ہے تو 2.5 یا 3 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں. اسکول کے حوالے ہوتا ہے 5 گھنٹے وہاں دیتا ہے, 3 اور 5 8 گھنٹے ہو گئے. اب باقی دن بھر کے جتنے گھنٹے ہیں وہ سب والدین کے پاس وہ گزارتا ہے. ہمارے بچے میں دین کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ دین آ سکتا ہے, انہی مکاتب کے ذریعے سے دینداری ہمارے بچوں میں آ سکتی ہے. لیکن نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آ کب سکتی ہے؟ یہ اس وقت آ سکتی ہے ہمارے بچے, ہمارے نونہال ان مکاتب میں آئے. مکاتب میں آنے کے بعد اساتذہ نے ان پر محنت کی, ان کو دین سکھایا. لیکن اس دین کو سیکھنے کے بعد باقی رکھنے کا جو ماحول تھے وہ ماحول ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نہ دے سکے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھے. بچہ مکتب میں داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا. اب استاد صاحب پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں؟ استاد صاحب پڑھا ہے سچ بولنا فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے. وہ جانتا ہے کہ فرض ہے یعنی کرنا ضروری, حرام یعنی چھوڑنا ضروری, ہے اس کا ذہن بنا ہے. اور اس نے پڑھا سچ بولنا فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے. یہ سبق اس نے لیا اور اس کو معلوم ہے کہ فرض ایسی چیز ہے جس کو کرنا ضروری اور حرام ایسی چیز ہے جس کو چھوڑنا ضروری. اب وہ گھر گیا, یہ سبق لیا اور سبق لینے کے بعد گھر گیا. گھر میں گیا تو گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے ماں کو دیکھا کہ ماں کسی سے بات کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے. باپ کو دیکھا, باپ بات کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. بڑے بھائی کو دیکھا کہ بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. بہن کو دیکھا بات کر رہے ہیں. گھر کے ہر فرد کو, ہر بڑے کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں نے مکتب میں یہ پڑھا ہے, گھر میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ صحیح ہے یا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ یہاں تو سکھلایا گیا کہ سچ بولنا فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, اور یہاں دیکھ رہا ہوں سچ کا کوئی نام و نشان نہیں, جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اب اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ 2 میں سے 1 کرتا ہے. اگر ایک فیصلہ کیا تو الحمدللہ,
لیکن اگر دوسرا فیصلہ کیا تو انا للہ. اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ماں باپ کا عمل غلط ہے، پڑھایا جاتا ہے وہ برحق ہے، وہ صحیح ہے، تب تو الحمدللہ اتنا تو احساس ہوا کہ غلط ہے وہ غلط ہے، صحیح ہے وہ صحیح ہے. لیکن خدا نہ خواستہ وہ دینی ماحول جو گھروں میں بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو دینا چاہیے، وہ ماحول ہم نے نہیں دیا، اور نہ دینے کی وجہ سے بچہ غلط نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے وہ تو صرف پڑھنے کی چیز ہے، عمل کی چیز تو یہی ہے. آپ یقین مانیے ہمارے بچوں کو بے دین ہم بنا رہے ہیں، کوئی اور بنا رہا ہے. ہمارے بچوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت ہم نکال رہے ہیں یا کوئی اور نکال رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے قلوب سے قرآن و سنت کے حقائق کی عظمت ہم نکال رہے ہیں یا کوئی اور نکال رہا ہے؟ میرے بھائی قصوروار ہم ہیں، جرم کرنے والے مجرم ہم ہیں، خطاکار اور قصوروار ہم ہیں کہ یہاں کچھ کر رہا ہے وہاں کچھ دکھلایا جا رہا ہے. دینداری اس لیے نہیں آتی. اس دینداری کو لانے کے لیے مکاتب قرآنیہ میں جو دین سکھایا جا رہا ہے عملی شکل میں اس کو گھروں میں پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اگر اس طریقے سے ہم نے گھریلو ماحول اسلام والا پیش کیا تو یہاں کا پڑھا ہوا اور وہاں کا یہ دونوں میچ ہوگا تو اس کا مزاج دینی بنے گا. اور اگر ایسا نہیں تو میرے بھائی مکتب ہی نہیں، معاف کرے آپ حافظ بھی بنا دے، قاری بھی بنا دے، عالم بھی بنا دے، مفتی بھی بنا دے، سب کچھ بنا دے، لیکن ہماری تعلیم کا خلاف ہمارے گھر کا ماحول ہے، یہ بچہ کبھی پنپ نہیں سکتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو ایک پاکیزہ ماحول، ایک بہترین ماحول ان کے سامنے پیش کرے تاکہ جو حقائق اسلامیہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا منظر چلتا پھرتا گھر میں دیکھے. اور یہ تو ہر ایک ماں باپ کا دعویٰ ہے کہ آج کل پیدا ہونے والی اولاد جو شعور اور ہوشیاری لے کر دنیا میں آتی ہے، 20 سال پہلے اتنا نالج اور اتنا شعور نہیں تھا. یہ ہر ایک کا فیصلہ ہے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ہوشیاری اور نالج والے زمانے میں ہم ان کے سامنے شریعت کا صحیح نقشہ عملی طور پر پیش کریں. اور عملی طور پر پیش کریں تو بچے کیسے نکلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. ایک گھر میں ایک نانا بیمار ہو گئے تو ایک نواسا، نانا کا نواسا کتنے سال کا؟ میں سمجھتا ہوں 3 یا 3.5 سال کا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. وہ نواسا اپنی ماں کو کہہ رہا ہے امی مجھے پیسے دو. بیٹا کیوں؟ کہا کہ میرے نانا بیمار ہیں، مجھے صدقہ نکالنا ہے. اس دور میں 3.5 سالہ بچے پر صحیح تربیت کا یہ اثر آج بھی ظاہر ہو رہا ہے. اور اگر میرے بھائی ہم نے صحیح ماحول پیش نہیں کیا تو الٹا ماحول بھی ہمارے سامنے ہے. وہ الٹا ماحول کیا ہے؟ باپ کا جنازہ سامنے ہے اور بیٹا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ باپ نے کمانا سکھایا ہے، نماز تھوڑی سکھائی ہے. کیا حال ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں اس وقت بہت زیادہ بیدار ہونے کی، بہت زیادہ چوکنا ہونے کی اور ان نونہال کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کی فکر ضروری ہے. آج ہم سب کو شکوا ہے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں آپ نسلوں کی فکر کرتے ہیں، ہمیں تو اصل ہی کی فکر ہے. اصل کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ہمیں خود اپنے آپ کو بنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اسلامی اخلاق اور معاشرت میں ڈھالنا ہوگا. یہ نقشہ جب ہمارے بچوں کے سامنے آئے گا تو پھر اس سے پنپنے والے، اس سے بڑے ہونے والے بچے، ان سے اعتماد ہوگا کہ ہمارے بعد بھی یہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوگا. ورنہ میرے بھائی کان کھول کر سن لے، اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی اور صرف مکاتب قرآنیہ کی کثرت پر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، مدارس اسلامیہ کی کثرت پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت کی بہتری پر اور اضافے پر ہم اطمینان کر کے بیٹھ گئے اور خانقاہوں کی کثرت پر بیٹھ گئے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور ہم نے اپنے آپ کو بنانے کا تہیہ نہیں کیا تو میرے بھائی اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوگا. اس کو آپ یورپ ممالک میں دیکھ سکتے ہیں
یورپ ممالک میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ تعلیم کا نظام بہتر ہے، مکاتب ہم سے زیادہ ٹھوس ہیں، خانقاہی نظام بھی اچھا ہے، دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت بھی اچھی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اگر میں گھر میں وہ نقشہ پیش نہیں کروں، ارتداد کی ہوا عام ہے۔ اس لیے میں بہت محبت سے عرض کروں گا، ان نسلوں کی فکر کے لیے اصل کو بنانے کی ضرورت ہے، اصل کو بچانے کی ضرورت ہے، اصل کو سنورنے کی ضرورت ہے، اصل کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سارا حال مکتب میں تعلیم نہیں ہے، اسکول میں یہ نہیں ہے، سب کچھ صحیح، لیکن ہم کیا، ہماری ذمہ داری، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کتنا پورا کیا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہاں کا ماحول تو مجھے معلوم نہیں، بعض جگہ پر ماحول دیکھا جاتا ہے، ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باپ ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں 12-12 1-1 بجے 2-2 بجے تک۔ ہمارے علاقے میں بعض بستیوں کا حال دیکھا کہ نوجوانوں کی گینگ بیٹھتی ہے صبح فجر کی اذان تک، کوئی کام نہیں۔ اب میں کہتا ہوں جن کے والدین گھر پر نہ ہو، جن کا باپ گھر پر نہ ہو، کیا ان کی اولاد گھر پر ٹھہر سکتی ہے؟ ان کی اولاد گھر پر پنپ سکتی ہے؟ ان کی اولاد صحیح تعلیم و تربیت لے سکتی ہے؟ پھر جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کہ حضرت بہت پریشان ہوں، دعا کرے اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہدایت دے۔ ارے اولاد کو بنانے کا جو زمانہ تھا بگاڑا تو نے ہے، اولاد کو برباد تو نے کیا ہے، اپنے پیر پر کلہاڑی تو نے ماری ہے، اور اب دعا سے کام چلاتا ہے، تھوڑا چلے گا، جو کرنا ہے وہ تو پہلے کرنا پڑے گا۔ اسباب کو اختیار کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اللہ سے دعا کرے، پھر دیکھیں ہمارے گھر میں آج بھی غزالی اور رادی اور حسین احمد مدنی اور محمد الیاس کاندھلوی اور محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہم جیسے افراد آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ خدا کی طاقت پہلے جو تھی وہی آج ہے، وہی ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تبدیلی ہمیں اپنے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو کڑوی ہو، لیکن میرے بھائی خلوص سے دل سے عرض ہیں یہ ہمارے کام کی باتیں ہیں، ورنہ اگر میں کہوں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت مطمئن ہے، یہ ایسا آج کل ہماری ایک مصیبت بھی ہے، ہم تھوڑے کام پر بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو کام ہو گیا اس کو بھول جاؤ، جو باقی ہے اس کی فکر کرو تاکہ آگے بڑھے اور معاشرے کی کچھ اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنی توفیق سے جو باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارا سن لیا، بہت سارا سنا دیا، اے اللہ عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، اے اللہ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما، عمل کا عزم نصیب فرما، اور ہماری زندگیوں میں زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ ہمیں دینداری نصیب فرما۔ اے اللہ وہ حفاظ وہ طالب علم جنہوں نے قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی ہیں، اے اللہ ہمیشہ اس کی تلاوت کا انہیں اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تا حیات انہیں اس کو یاد رکھنے کی
اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آئندہ علوم قرآن سے انہیں مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے ان کے والدین کے حق میں جو بشارتیں سنائی ہیں، اے اللہ اس کا انہیں مستحق بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے جو حقوق ایک حافظ قرآن ہونے کے ناطے ان کے رشتہ داروں پر، ان کے اہل بستی پر جو عائد ہوتے ہیں، اے اللہ اس حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تربیت اولاد کے باب میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اور ہمارے اولاد کو اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور اخلاق اور عادات رذیلہ سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گناہ کر کے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ بہت کچھ سنتے ہیں لیکن اے اللہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے اور دونوں بہت قوی ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے مدد کے اے اللہ طالب ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی فکر نصیب فرما، اپنے اہل و عیال کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ساری انسانیت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ خیر و برکت کو مقدر فرما۔ اے اللہ مکاتب و قرآنیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مکاتب میں بہترین سے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت، قوت، عافیت، ہمت اور تندرستی نصیب فرما۔ ان کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ان کی عظمت اور ان کا ادب احترام ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ ذمہ داران مدرسہ کو بہتر سے بہتر ترقی تعلیم کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نونہالوں کو باروں میں بیدار فرما دیجیے، اپنے نونہالوں کے بارے میں فکرمند بنا دیجیے۔ اے اللہ دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ نافرمان اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ فرمانبردار اولاد کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ حالات بدل چکے ہیں، اے اللہ احوال بگڑ چکے ہیں، اے اللہ جو پیسے والی اولاد ہیں وہ تو ہمیں پسند ہیں اور دیندار اولاد سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری فکریں بگڑ چکی ہیں، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ بدی اور برائیوں کو معاشرے سے ختم فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے گھر بے در کو گھر عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے یا شرار کے شرور سے، ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک آپ نے بہت ساری بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھا، اے اللہ آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کا ہر فرد جن جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے مصائب اور احوال کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رزق حلال اور طیب عطا فرما۔ اے اللہ رزق حرام اور مشتبہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ توفیق قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔